ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے مرغی نے انڈے دیے ہوئے تھے اور اسی درخت کے اوپر ایک چیل نے۔ چیل کا ایک انڈا غلطی سے درخت سے نیچے گر کر مرغی کے انڈوں میں شامل ہو گیا۔ کچھ ٹائم بعد جب انڈوں میں سے چوزے نکلے تو یہ باقی چیزوں سے مختلف شکل کا تھا، لیکن مرغی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا انڈا نہیں ہے بلکہ یہ تو اس درخت کے اوپر سے گرا ہے۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی کہ اس انڈے میں سے جو چوزا نکلا ہے وہ اتنا مختلف کیوں ہے، مگر وہ پھر بھی اسے باقی چوزوں کی طرح ہی پالنے لگی۔ جب چوزے تھوڑے بڑے ہوئے تو چیل کی جسامت مختلف تھی۔ وہ باقی چیزوں کی طرح خوبصورت اور سنہرے رنگ کا نہیں تھا بلکہ اس کا رنگ کالا تھا، جس کی وجہ سے باقی چوزے اس کا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ بہت پریشان ہوتا تھا اور اللہ سے شکایتیں کرتا تھا کہ آپ نے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے، میں ان کے جیسا کیوں نہیں ہوں، سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب باقی چوزے دانا کھاتے تھے تو آرام سے کھا لیتے تھے، مگر کیونکہ اس کی چونچ مختلف تھی اور تھوڑی لمبی تھی، اس لیے اس کو دانا چگنے میں اور کیڑے مکوڑے کھانے میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ باقی چوزے اس پر ہنستے تھے۔ وہ جب مرغی کے پیچھے قطار بنا کر چلتے اور دانا چگتے تو اس کو سب سے آخر میں رکھتے۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا کیونکہ یہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر کوئی کام کرنے کا کانفیڈنس نہیں تھا، دوستی کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اگر وہ کسی سے دوستی کرے گا تو وہ بھی اس کا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن جب تھوڑا ٹائم گزرا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پر اور جسامت اور مختلف ہو گئی۔ اس کے پر باقی چوزوں سے جو کہ اب مرغے بن گئے تھے ان سے کافی بڑے ہو گئے تھے، اور اس بنیاد پر بھی اس کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا کیونکہ اب اس کے پر کافی بڑے اور خوبصورت ہو گئے تھے، اور باقی چوزے جو کہ اب مرغے بن گئے تھے اس سے حسد کرنے لگ گئے تھے کیونکہ ان کے پر اتنے بڑے نہیں تھے جتنے کہ اس کے پر تھے۔ مگر ایک دن ایک الو جو اس درخت پر ہی رہتا تھا اور اس ساری کارروائی کو دیکھتا تھا، اس نے اس چیل کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ چیل اس سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ الو اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اس کی جگہ زمین پر نہیں ہے، آسمان پر ہے، لیکن پہلے تو چیل نے اس کی کوئی بات نہیں مانی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی دوستی الو سے ہو گئی۔ مگر پھر بھی اس سے الو کی بات ماننے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے اندر ڈر تھا کہ اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو سب میرا بہت مذاق اڑائیں گے۔ مگر الو نے ٹھان لی تھی کہ وہ چیل کو اس کا اصل مقام بتا کر رہے گا۔ الو روز آ کر اس کو سمجھاتا، مگر وہ بس آسمان کی طرف دیکھتا اور منہ موڑ لیتا۔ مگر آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی شوق پیدا ہوا۔ اس نے ایک اونچی جگہ پر جا کر اڑنے کی کوشش کی، مگر پھر نہ اڑنے کی وجہ سے اور لوگوں کے خوف اور مذاق کے ڈر نے اس کو اڑنے نہ دیا اور وہ گر گیا۔ مگر اب اس میں جذبہ پیدا ہوا تھا۔ باقی پرندوں کو اڑتا دیکھ کر اس کو احساس ہوا کہ وہ بھی اڑنا چاہتا ہے، اور پھر اس نے کوششیں کرنا شروع کر دی۔ مگر جب یہ بات ان مرغوں کو پتہ لگی تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، تم تو کیڑے مکوڑوں کا شکار بھی خود سے نہیں کر سکتے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، تم سے نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ مگر اب چیل کو ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس نے اڑنا ہے اور باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ اس نے آسمان میں اڑنے کا مزہ لے لیا تھا۔ چاہے وہ بہت گرا اور اس کو بہت چوٹ لگی، لیکن پھر بھی اس نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے بہت اوپر اڑنا ہے اور ان سب کو دکھانا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس کوشش میں الو نے اس کا بہت ساتھ دیا، اس کو بہت ہمت دی، اور آخر کار بہت کوششوں اور ہمت کے بعد اس نے آسمان پر اڑنا شروع کر دیا۔ اس کی اتنی اونچی اڑان دیکھ کر باقی مرغے حیران ہو گئے۔ اب ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ بچا کیونکہ چیل نے سننا چھوڑ دیا تھا۔ ہماری ناکامی کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں پر اور اپنے ماحول پر بہت توجہ دیتے ہیں اور اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں چیل بنایا ہے اور ہمارا مقام زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہے۔ ہم اپنا جو مقام زمین پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جس طرح ہم دوسروں کی طرح بننا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم ناکام بھی اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری منزل زمین پر نہیں بلکہ بہت اوپر آسمان پر لکھی ہوتی ہے۔
ہمارا رزق دانا یا مرے ہوئے کیڑے مکوڑے نہیں بلکہ زندہ پرندے اور مچھلی جیسی اعلیٰ خوراک ہوتی ہے جس کو ہم اپنے بلبوتے پر حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ دوسروں کا احسان لے کر۔